ہم برائی دینے والے تھوڑی ہیں، ہم پولیٹیکل نیتا تھوڑی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اگر تمہیں اپنی دنیاوی زندگی میں کوئی اچھائی ملے تو سمجھو کہ تم نے ہمارے بنائے ہوئے قانون کی پابندی کی، اس لیے یہ اچھائی ملی تم کو، اور اگر کسی مصیبت میں پھنسو تو سمجھو کہ ہمارے بنائے ہوئے قانون کو تم نے کہیں توڑا ہے، کہیں نہ کہیں پر، جب تم مصیبت میں پھنسے ہو۔ تو مصیبت تمہارے اپنے ہاتھوں سے آتی ہے، ہم کسی کو مصیبت میں نہیں پھنساتے۔ ایک اور ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ عدالت کرو، اور عدالت سے بڑھ کر احسان کرو۔ عدالت اور احسان میں کیا فرق ہے؟ ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے، فرض کیجئے کہ اس کی 100 روپے مزدوری ہوتی ہے یا 200، آج کا 100 روپے کی حیثیت کیا ہے؟ پہلے ابھی اس دفعہ میں نے دیکھا کہ پہلے جتنا سائز 1 روپے کے نوٹ کا ہوتا تھا بھیا میرے بچپنے میں، اب اتنا ہی 1000 کے نوٹ کا سائز ہو گیا ہے۔ اتنا سا آتا ہے 1000 کا نوٹ، وہ اس کی ویلیو بھی اتنی گھٹ گئی ہے، اس کی ویلیو بھی اتنی گھٹ گئی۔ اب کسی کو 200 روپے آپ نے اس کی مزدوری کے دیے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کی فیملی کے لیے 200 روپے کافی نہیں ہیں، تو فیملی کو نظر میں رکھ کر اگر آپ نے 200 سے بڑھا کر 300 اس کو دے دیے تو 200 اگر آپ دیتے تو عدالت ہوتا، 300 دیا یہ احسان ہو گیا۔ تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ احسان کرے تو آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کریں۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ راز۔ سورۃ الحدید 27واں پارہ 25ویں آیت، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یا بعد میں کوئی سی ڈی سنتا رہے، اسلام کے کسی فرقے سے تعلق ہے تو اسلام کی بات کر رہا ہوں، فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن تو سب کا ہے۔ اب اس قرآن دیکھیے سورۃ الحدید 25ویں آیت، کیا ارشاد ہوتا ہے؟ ایک نبی کی بات نہیں، جس نے سارے پیغمبروں کو بھیجا، جس نے ساری شریعتیں بھیجیں، جس نے کتابیں نازل کیں، جس نے پیغمبروں کو معجزے دیے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور جب تک جاری رہا، جتنی کتابیں آئیں، جتنی شریعتیں آئیں، جتنے معجزے دکھائے گئے، جتنے پیغمبر بھیجے گئے، بظاہر ان کی لائن آف ایکشن الگ الگ دکھائی دیتی ہوگی، وہ زمانے کے تقاضے تھے، لیکن سب کا مشن ایک تھا۔ کیا کہوں میں؟ ابھی قرآن کو دیکھ لیجیے، میں غلط ترجمہ کروں گا اتنے بڑے مجمع کے سامنے۔ بھائی نماز کی بہت اہمیت ہے، واللہ بہت اہمیت ہے، روزے کی بہت اہمیت ہے، حج کی بہت اہمیت ہے، لیکن اللہ یہ نہیں فرماتا کہ ان سارے پیغمبروں کا مشن یہ تھا کہ سب نمازی بن جائیں، یہ نہیں کہتا کہ سب روزے دار بن جائیں، یہ نہیں کہتا کہ سارے پیغمبر اس لیے آ رہے تھے کہ سب حاجی بن جائیں، کہتا ہے سارے پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ہزاروں برس تک چلتا رہا، ان سب کا سنگل ٹارگٹ تھا، ایک مقصد تھا، ایک مشن تھا کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب ایک بات مجھے بتائیے کہ کیا عدالت کا ذکر علی کے بغیر ہو بھی سکتا ہے؟ کیا انصاف کا بیان، عدل کا بیان بغیر علی کے ہو بھی سکتا ہے؟ جبکہ مورخ نے لکھا ہی ہے کہ قتل علی بن ابی طالب لشدت عدلہ، عدل کو بچانے ہی کی وجہ سے علی کی جان چلی گئی۔ ایسا کیا آپ نے؟ مولا کی حکمت عمل یہ تھی کہ میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن عدالت و انصاف اور جسٹس کے اوپر اسلام کی آنچ نہ آنے پائے۔ اسی لیے آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جنگ کہ جو شام کے بادشاہ سے ہوئی، اس میں کیا علی کو شکست ہوئی؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اللہ کے سپاہی کو شکست نہیں، ارے قرآن کا وعدہ ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارے سپاہی کو شکست ہو ہی نہیں سکتی، اس کو شکست ہو جائے تو ہماری شکست ہے۔
تو کیا علی کو معذرہ شکست ہو گئی؟ بھائی ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی اقتدار کے لیے جنگ کر رہا تھا، بغیر ویلوز کو نظر میں رکھے ہوئے جنگ کر رہا تھا۔ علی کو اقتدار کی فکر ہی نہیں تھی، وہ تو جوتی کے برابر اسے سمجھتے تھے۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ حکومت میرے پاس رہے یا نہ رہے، لیکن اسلام کی جسٹس ویلو کے اوپر آنچ نہ آنے پائے، ویلو آف جسٹس کے اوپر آنچ نہ آنے پائے۔ ایک قدروں کو بچا رہا تھا، ایک اقتدار کو بچا رہا تھا۔ تو ذکر علی کے بغیر تو عدالت کا بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ ذکر علی اپنی منزل کے اوپر عبادت ہے۔ رسول نے فرمایا، تمام شیعہ سنی کتاب موجود ہے کہ علی کی مثال کعبے کی طرح سے ہے، بس اتنا ہی کہا ہے کہ علی کی مثال کعبے کی طرح سے ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر یہ بیان کر دی، میرے ناقص رائے میں یہ صحیح نہیں ہے، یا میں اسے دوسرے طریقے سے کہہ سکتا ہوں، مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ صحیح نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ جو میں اس بات کو دوسرے طریقے سے کہوں گا کہ رسول نے فرمایا کہ علی کی مثال کعبے کی سی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ رسول کا مقصد یہ تھا کہ کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، سب کعبے کے پاس آیا کرتے ہیں۔ مگر آپ بتائیے کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر علی کسی کے پاس نہیں جاتے تو پھر آپ یا علی کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ کا یہ ایمان نہیں ہے کہ ہم یا علی کہیں گے مولا آ جائیں گے مدد کرنے کے لیے، تو پھر آپ یا علی کہتے کیوں ہیں؟ تجربہ ہے آپ کا کہ جب آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں وہ آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ علی آتے ہیں۔ میرا ناقص خیال کیا ہے؟ میرا خیال ناقصی ہے کہ رسول فرمانے علی کی مثال کعبے کی سی ہے۔ آپ نے صحیح طریقے سے وضو کیا، صحیح طریقے سے غسل کیا، پاک و پاکیزہ کپڑے پہنے، صحیح قرأت کے ساتھ نماز ادا کی، قیام بالکل صحیح، رکوع بالکل صحیح، سجدے بالکل صحیح، تشہد بالکل صحیح، تحیات جسے کہا جاتا ہے دوسرے بھائیوں کی زبان میں، سلام بالکل صحیح، کہیں نقطہ رکھنے کی گنجائش نہیں، بس اتنی سی بات تھی کہ آپ کا رخ کعبے سے مڑا ہوا تھا۔ بھائی نماز آپ کی صحیح ہے، نماز آپ کی صحیح ہے، وضو صحیح ہے، غسل کر کے آئے غسل صحیح ہے، قیام صحیح ہے، قعود صحیح ہے، رکوع صحیح ہے، سجود صحیح ہے، سلام صحیح ہے، التحیات تشہد سب صحیح ہے، خالی آپ کا رخ کعبے سے مڑا ہوا ہے، کسی اور طرف ہے۔ ہر مسلمان کہے گا، چاہے اس کا تعلق کسی فرقے سے ہو، کہ کعبے سے مڑ کے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ تو بس سمجھ لیجئے، ایک ہوتی ہے زندگی، ایک ہوتی ہے بندگی۔ کعبہ بندگی ہے یہ کعبہ جو مکے میں موجود ہے، جہاں حاجی حضرات جاتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ علی کعبہ بندگی نہیں، علی کعبہ زندگی ہے۔ اگر تمہاری زندگی کا رخ علی کی طرف سے ہٹ گیا تو پھر تمہارے جتنے بھی کام ہیں اس میں سے کوئی ایک کام بھی صحیح نہیں رہے گا، اور سارے امور باطل ہو جائیں گے، غلط ٹریک کے اوپر چلے جائیں گے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ لوگ۔ اور یہ میں نہ کہتا اگر رسول کی ایک اور حدیث سپورٹ نہ کر رہی ہوتی، بہت مشہور حدیث ہے، شیعہ سنی سب حضرات نے لکھی ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی۔ اس کے بعد بھی ایک جملہ ہے کہ علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے اور حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے۔ اور پھر رسول نے دعا فرمائی کہ پالنے والی یہ تو بات ہے، مگر علی کو حق کا پابند نہ بنا، بلکہ حق کو علی کا پابند بنا دے۔ جدھر جدھر علی مڑیں ادھر ادھر حق مڑتا جائے، بغیر کسی کی ادنا دل آزاری کا خیال کرتے ہوئے۔ ایک بات میں اصولی آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ رسول کی حدیث مسلم ہے کہ جہاں علی ہے وہاں حق ہے، جہاں حق ہے وہاں علی ہے۔ اب رسول کے اعلان رسالت کے بعد 13 برس تک آپ مکے میں بے انتہا مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ اب حملے پہ حملے ہو رہے ہیں، کبھی بدر کی جنگ ہو رہی ہے، کبھی احد کی جنگ ہو رہی ہے۔ توجہ رکھیے گا، بدر کی جنگ میں علی ہیں